السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی کلاس ٹیچر میم نادیہ، اوسس پبلک اسکول کی طرف سے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اردو۔ سٹارٹ کریں گے اپنا چیپٹر نمبر 6، سبق نمبر 6، اچھی زمین خوش رہو۔ سب سے پہلے اس کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں۔ کھینچ، جھمگٹا، تجسس، کسر، لطف۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ عادل کو ابو نے نئی سائیکل لے کر دی تھی۔ اس سائیکل پر عادل روز اسکول جاتا۔ سائیکل کی خاص بات اس کا ہارن تھا، جو اتنی اونچی آواز میں بجتا کہ ہر آنے جانے والے کی توجہ کھینچ لیتا۔ ہارن کی آواز پر عادل کو لوگوں کا ایک دم ڈرنا بہت لطف دیتا تھا۔ وہ ہارن پر ہاتھ رکھتا تو ہٹانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ایک دن عادل سائیکل کا ہارن بجاتا لوگوں کو ڈراتا ہوا اسکول سے گھر آ رہا تھا کہ گھر کے پاس خالی پلاٹ میں بچوں کا جھمگٹا دیکھا۔ تجسس نے اسے بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نیکسٹ پیج کریں۔ ارے یہ کیا ہے؟ سب بچے مل کر پلاٹ میں موجود کوڑے کو آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عادل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور آگ بھڑکانے کے لیے گلی میں لگے ایک درخت کی شاخیں توڑ کے کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑا جلنے لگا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ عادل بھی سب کی طرح کھانستا ہوا جھمگٹے سے باہر نکل آیا۔ اس پکچر میں دیکھیں، ان سب بچوں نے کیا کیا ہوا ہے، کوڑے کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھر آ کر اس نے کھانا کھایا اور اسکول کا کام کیا اور وہ کوڑا جلانے والی بات بالکل بھول گیا تھا۔ رات ہوئی تو عادل بستر پر لیٹے ہی سو گیا۔ خواب میں اس نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی۔ کون ہے؟ عادل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اندھیرے میں ایک گول سی چیز میں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ عادل نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر پوچھا۔ میں زمین ہوں جس پر آپ سب رہتے ہیں۔ زمین؟ ہماری زمین؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، زمین نے کہا، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عادل کو پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھ پر رہنے والے سب لوگ مجھے گندا کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں۔ لوگ کوڑا کوڑے دان میں ڈالنے کے بجائے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور مجھے گندا کرتے ہیں۔ زمین نے دکھ سے کہا۔ عادل کو خالی پلاٹ میں کوڑے کا ڈھیر یاد آیا۔ کچھ لوگ کوڑے کو جلا بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلا دھواں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر انہیں بیمار کرتا ہے۔ عادل کو شرمندگی ہونے لگی۔ مجھ پر اگے درخت آلودہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن لوگ انہیں بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ عادل کو درخت کی شاخیں توڑنا یاد آیا۔ اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ جائے تو لوگ اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر لگے ہارن کے شور سے بھی ماحول آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس شور کا کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر مجھے تباہ کر رہی ہیں اور میری خوبصورتی ختم کر رہی ہیں، زمین نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ عادل زمین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اچھی زمین، رو مت، ہمیں معاف کر دو، اب ہم تمہیں گندا نہیں کریں گے۔ اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اسے خواب یاد آیا۔ عادل بہت دیر سوچتا رہا اور بالآخر ایک منصوبہ بنا کر بستر سے اٹھا۔
اس نے سب سے پہلے اپنی سائیکل کا ہارن اتارا۔ اس پکچر میں دیکھیں عادل کیا کر رہا ہے، اپنی سائیکل کا ہارن اتار رہا ہے۔ پھر اپنے دوستوں کے پاس چل دیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ سب دوستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مل کر پلاٹ میں جلا ہوا کوڑے دان میں ڈالا، پھر پیسے ملا کر کچھ پودے خریدے اور خالی پلاٹ میں لگا دیے۔ یہ دیکھیں عادل اور اس کے فرینڈز کیا کر رہے ہیں، یہاں پر پودے لگا رہے ہیں۔ عادل نے بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیا۔ سارا کام کرنے کے بعد عادل نے کہا، اچھی زمین اب تو خوش ہو جاؤ۔ عادل کی بات پر سب دوست ہنس پڑے۔ پیارے بچوں، یہ اب آپ سب بچوں کے لیے سبق ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ ہماری زمین ہمارا گھر ہے۔ ہماری زمین کیا ہے، ہمارا گھر ہے، اور بھلا اپنا گھر کون گندا کرتا ہے۔ تو آپ سب کو بھی کیا کرنا چاہیے، آپ کے پاس ارد گرد جو کوڑا پڑا ہوتا ہے آپ کو اس کوڑے کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔